اگلی آیت بھی اسی اعتبار سے اس کے ساتھ جڑی ہے، اس میں مفہوم الگ ہے۔ میں آیت عرض کرتا ہوں، آیت نمبر 48، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والارض فرشناها فنعم الماہدون۔ اب پہلے تخلیق کے اعتبار سے آسمان کی یعنی انسان کے اوپر کی بات ہوئی، اب زمین کی بات ہوئی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور زمین فرشناها، فرش بچھایا، نہ ہم نے ہاں اسے، یعنی ہم نے اسے ہموار کیا، ہم نے اسے فرش بنا دیا۔ اب یہاں پر فرش بنانے سے مراد پھر وہی بات ہے کہ اس کو رہنے کے قابل بنایا، یعنی زمین کو ایسا بنایا کہ ہم اس پر رہ سکیں، اس پہ رہائش اختیار کر سکیں، اس پر اپنے معاملات کو چلا سکیں۔ یعنی یہ زمین تو آگ کا ایک گولا تھا، میں پہلے بھی بات اس پر تفصیل سے عرض کر چکا کہ آگ کا گولا تھی، ابھی بھی اس کو کھدائی کریں تو اندر سے آگ ہی اس کے نکلتی ہے، حرارت ہے اس کے اندر ابھی بھی جو موجود ہے۔ پھر اس میں پانی ہے، ریت ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے اس بیلنس کے ساتھ اس کو ترتیب دیا ہے کہ قرآن ہی میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز اس کو ایسا توازن والا بنایا کہ یہ اپنے راستے سے ہلتی نہیں ہے۔ یعنی زمین جو ہے، مثال کے طور پہ ہم بچپن سے سائنس میں، معاشرتی علوم میں اس کو اسی اعتبار سے پڑھتے ہیں کہ زمین جیسے ایک گیند ہے۔ اب یہ گیند جو ہے یہ اپنی جگہ سے اس طرح تھرکتا نہیں ہے، یعنی یہ اپنی جگہ بدل لے کہ جو اوپر رہنے والے ہیں وہ سارے اس کے اس تھرکنے سے، اس کے اپنی جگہ چھوڑنے سے ساری مخلوق جو اس کے اوپر رہائش پذیر ہے وہ ساری خرابی کا شکار ہو گئے۔ اس کا ایک راستہ متعین ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج، زمین، چاند، ستارے سب اپنے اپنے متعین راستوں میں چل رہے ہیں، کہ یہ اللہ نے ایسی ترتیب اس کی بنا دی ہے کہ آج بھی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کی مساجد میں 100-125 سال پرانے یہ کیلنڈر لگے ہوتے ہیں کہ جس میں سورج کے غروب ہونے کا، طلوع ہونے کا وقت لکھا گیا ہوتا ہے، اور آج بھی اسی اعتبار سے یعنی سال کے کون سے دن میں کس وقت سورج نکلتا ہے، کس وقت غروب ہوتا ہے، یہ زمین کی گردش کا معاملہ ہے کہ یہ اتنے ٹائم پہ یہ اپنی ایک گردش مکمل کرتی ہے۔ یہ آج بھی ویسی، اور یہ گردش دو اعتبار سے ہے، ایک اپنے مدار پہ گھومنا اور ایک اپنے محور پہ گھومنا۔ یہ دونوں گردشیں اس کے کنٹینیوسلی جاری ہیں، اور کوئی 1 ملی میٹر کے برابر بھی آج تک فرق نہیں آیا اسے۔ اور یہ صرف زمین کی گردش نہیں، اس کائنات میں موجود ہر جسم جو یہاں خاص طور پر بات زمین کی ہو رہی ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے رہائش کے قابل بنایا۔ فرش نہا، ہم نے اسے فرش بنایا، مطلب اسے ہموار کر دیا، اسے رہنے کے قابل بنا دیا۔ فنعم الماہدون، فاپس نعما، کتنا اچھا، ماہدون بنانے والا ہے، ہموار کرنے والا ہے، گہوارہ بنانے والا ہے۔ مہد جو ہے، یہ لفظ ہم بچپن میں اسکولوں میں لکھا ہوتا ہے، لہد سے لے کے مہد تک، مہد سے لے کے لہد تک علم حاصل کرو، یعنی وہ پنگھوڑے سے لے کر قبر تک جو ہے انسان کو محنت کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ پنگھوڑا کس معنی میں پنگھوڑا ہے کہ یہ کتنی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم اس کی رفتار دیکھیں تو لاکھوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین حرکت کر رہی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو ذرا سی بھی کوئی جنبش محسوس نہیں ہوتی کہ یہ زمین حرکت کر رہی ہے۔ لاکھوں کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار ہے اس کی، مجھے اور آپ کو ذرا سا بھی کوئی احساس ہے؟ یہ میں اور آپ موٹر سائیکل پر چلتے ہیں، 30 سے 35 کلومیٹر پہ سپیڈ جاتی ہے تو ہمارے آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا ہے، بال اڑنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمین کو ہم نے تمہارے رہنے کے قابل بنایا، اور ہم کتنے اچھے بنانے والے۔ یہ پھر اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ کیسا پالنے والا ہے، اور پھر یہاں پر یہ بات بھی کہ اللہ نے یہ سارا انتظام کیا ہے تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سارا حساب لیا جائے گا، ورنہ اللہ نے یہ سارا انتظام، یہ ایسے خیال، ایسے توجہ میرے اور آپ کے لیے ازل سے لے کر ابھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ سارے اہتمام ہیں، تو یہ ایسے بے مقصد ہے کہ ایک دن آئے اور یہ سارا ایسے ہی ختم ہو جائے۔ یہ ساری باتیں اپنے اندر یہ معنی لیے ہوئے ہیں کہ یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ جب
وہ خالق مالک رازق وہ رب کریم اس بات کا حساب لے گا کہ میں نے جو کچھ تمہیں عطا کیا، جو تمہارے لیے اہتمام کیا، تم نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں۔